اللہ الرحمن الرحیم۔ وراثت کے حوالے سے ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے دوست احباب یہ سوال کرتے ہیں کہ انسان جب زندہ ہو تو وہ وراثت کس طرح تقسیم کرے گا۔ یاد رہے کہ جب تک انسان زندہ ہے، جو اس کی ملکیت ہے وہ اس کا مالک ہے، اور وہ چاہے تو کسی کو دے، چاہے تو کسی کو نہ دے، چاہے تو کسی کو کم دے، چاہے تو کسی کو زیادہ دے۔ یہ چونکہ مالک ہے اور مالک خود مختار ہوتا ہے اور اس کی مرضی ہوتی ہے کس کو کیا دے کیا نہ دے، کیا کتنا دے کتنا نہ دے۔ تاہم وہ اولاد بھی اس بات کی پابند ہے کہ وہ اس سے مطالبہ نہ کرے، مطالبہ نہیں کر سکتی۔ اولاد یہ نہیں کہہ سکتی اپنے والد صاحب کو کہ آپ ہمیں دنیا کے اندر اپنی زندگی کے اندر ہمارا حصہ دیں، لیکن جب ایک شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کی جو بھی ملکیت ہوتی ہے، جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کی ملکیت میں رہی ہوں، وہ چیزیں آٹومیٹکلی خود بخود شرعی ورثاء کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں۔ اب اس کے اندر کسی کی مرضی نہیں چلتی، اب اس کے اندر جو اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، طریقہ ہے، وہی چلے گا۔ اور وراثت کے تمام تقسیمات، تمام قوانین قرآن مجید کے اندر خود موجود ہیں۔ لیکن اس کے بعد جب وہ بندہ فوت ہو جائے گا، اس کے بعد 4 کام کیے جائیں گے اور چوتھے نمبر پہ جا کر اس وراثت کو تقسیم کیا جائے گا۔ پہلا کام یہ ہوگا کہ جب وہ بندہ فوت ہو گیا تو اس کا کفن دفن، تجہیز و تکفین کا انتظام اس کے رقم سے کیا جائے گا۔ اگر قبر کھودنی پڑ جائے اجرت دے کر تو اس کی اجرت، قبر کی اجرت بھی اسی کے مال سے دی جائے گی، اور اس کے اوپر جتنا بھی قبر کے کفن دفن، تجہیز و تکفین کے اوپر جتنا خرچہ آئے گا وہ اس کے ترکے سے دیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر اس کو دیکھا جائے گا کہ اس کسی میں کوئی قرض ہے یا نہیں ہے۔ اگر قرض ہوا تو اسے ادا کیا جائے گا۔ ورثاء میں اگر اولاد ہے، بیٹے ہیں، تو وہ بھی شرعاً والد کا قرض ادا کرنے کے پابند نہیں ہیں۔ اگر جن کا قرضہ دینا ہے وہ اگر معاف کر دیں تو یہ ان کے لیے بہت اچھا عمل ہے۔ اگر وہ معاف نہ کریں تو قیامت کے دن نیکیوں کی صورت میں وہ لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر دنیا کے اندر اولاد اس والد صاحب کا قرضہ ادا کر دے گی تو یہ ان کے لیے بہت بڑے اجر کی بات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کی ذمہ داری ختم تو بات ختم۔ اگر وہ قرضہ ادا کر دیں گے تو ان کی بڑی ذمہ داری ہے، لیکن شرعاً ذمہ نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر اگر اس نے، مرحوم نے، میت نے اپنی زندگی میں کوئی وصیت کی تھی تو اس وصیت کے اوپر تہائی مال سے عمل کیا جائے گا۔ جو بھی اس نے وصیت کی ہے اس کے اوپر تہائی مال کے تیسرے حصے سے اس پر عمل کیا جائے گا، اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ جو مال بچ جائے گا اس کو شرعی ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ ہے اس کا صحیح اور شرعی طریقہ۔ اس لیے زندگی کے اندر کسی سے مطالبہ کرنا کہ آپ اپنی وراثت تقسیم کریں اور ہمیں دیں، ایسا بھی بالکل نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی مطالبہ کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی وہ اپنی مرضی سے کسی کو دینے کا پابند ہے، بلکہ وہ مالک ہے اور مالک جیسے چاہے کر سکتا ہے۔